زبردست. تو سب سے پہلے میں ایک بہت چھوٹا سا سوال، اور کیونکہ وہ اصل مدعا نہیں ہے اس سبجیکٹ ہمارے آج کے سبجیکٹ کا، لیکن وہ میرا پرسنل کویسچن ہے آپ سے. پاکستان میں جس کو جو بھی موقع ملا، چاہے شہرت کے ذریعے ملا یا پالیٹکس کے ذریعے ملا، کسی طرح بھی ملا، اس نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا اور وہ امیر ہو گیا، اس نے اس سے پیسہ کمایا، اور آج پاکستان میں ہر شخص امیر ہونا چاہتا ہے. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو شہرت آپ کو ملی وہ تو بہت ہی کم لوگوں کو ملی، ناٹ جسٹ ان پاکستان بلکہ انٹرنیشنلی. تو آپ بھی تو امپائرز بنا سکتے تھے، ملٹی نیشنل چینز لا سکتے تھے پاکستان میں، سٹورز کھول سکتے تھے اور بزنسز کر سکتے تھے. آپ نے یہ کیوں نہیں کیا؟ اور آپ جن کے لیڈر ہیں وہ سب امیر بننا چاہتے ہیں، تو یہ کیسے، کیا جواب دیں گے آپ اس کا کہ آپ نے کیوں نہیں وہ کیا جو سب کر رہے ہیں؟ نجم، میں وہ ایک خوش قسمت انسان ہوں جس نے اپنے سامنے ٹارگٹس رکھے اور بڑے بڑے ٹارگٹس رکھے. میں 9 سال کی عمر کا تھا تو میں تب فیصلہ کیا کہ میں پاکستان کے لیے ٹیسٹ کرکٹ کھیلوں گا. 18 سال کی عمر میں کھیل گیا. پھر میں کہ میں پاکستان کا بیسٹ آل راؤنڈر بنوں گا، پھر دنیا کا بنوں گا، پھر کیپٹن بنا تو پاکستان ٹیم کو بیسٹ دنیا کی ٹیم بناؤں گا. یہ میں وہ خوش قسمت انسان ہوں جو یہ ٹارگٹس پہ پہنچتا گیا. لیکن میں جب پہنچتا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ میں اب جہاں پہنچا ہوں تو مجھے مطمئن اور خوش ہونا چاہیے، اور وہ میں اتنی سٹرگل کے بعد پہنچا ہوں. لیکن میں دیکھتا تھا کہ کوئی چیز، ابھی بھی میں کسی کی چیز کی تلاش میں ہوں، کوئی چیز مسنگ ہے. اور ساتھ ساتھ میں کیونکہ میں ایک شہرت مجھے ملی اتنی، اور میں انگلینڈ میں اپنا آدھا سال گزارتا تھا، اور دنیا کی جیٹ سیٹ امیر ترین لوگ، شہرت، فلم سٹارز، پاپ سٹارز، ان سے ملتا رہا. تو میں نے ان کو بھی دیکھا کہ جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے پیسے والے لوگ ہیں اور یہ بڑے شہرت والے لوگ ہیں، اور ان کو بڑی خوشی کی زندگی گزارنی چاہیے. تو میں نے ان کو جب قریب سے دیکھا تو مجھے نظر نہیں آیا کہ یہ خوش نہیں ہے. اللہ، میں نے دیکھا کہ ان کے وہ جو ان کو ملنا چاہیے تھا، جو ان کو مطمئن ہونا چاہیے تھا، بلکہ ان کی زندگیاں بڑی مشکل ہیں. ان کے بچوں کو میں نے دیکھا یہ ڈرگز کلینکس میں جاتے ہوئے، ان کو ڈرگز میں ریہیبلیٹیشن کلینکس میں شراب کی مسئلے آئے، ڈرگز کے آئے، کہ خودکشیاں کی، جن کو میں لوگوں کو دیکھتا تھا، حالانکہ سب کچھ دیکھنے میں سب کچھ تھا. تو اسی ٹائم میں پھر ایک اندرونی سفر شروع ہو گیا اللہ کو ڈھونڈنے کا، جس میں مجھے ایک بڑا عظیم آدمی مل گیا، ایک صوفی تھا میاں بشیر. تو آہستہ آہستہ میں نے جس نتیجے پہ پہنچا وہ یہ کہ یہ خوشی اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے، اور اللہ یہ نعمت اس کو بخشتا ہے جو کہ اللہ کے راستے پہ ہوتا ہے. اور اللہ کا راستہ کیا ہے کہ جتنا زیادہ اللہ آپ کو دیتا ہے اتنی ذمہ داری ڈال دیتا ہے کہ آپ انسانیت کے لیے کیا کرتے ہیں. تو جب آپ نماز کیا پڑھتے ہیں؟ 5 وقت کی نماز میں لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے وہ پڑھتے کیا ہے. آپ صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی، انعام دیے، ان کے نہیں جو غلط راستے پہ نکل گئے ہیں. تو یہ جو میں نے جو جیٹ سیٹ دیکھے، جو پاپ سٹارز دیکھے، جو بڑے بڑے کھلاڑی بھی دیکھے، جن کو اللہ نے سب کچھ دیا، خوش نہیں تھے کیونکہ غلط راستے پہ چلے گئے تھے. دیکھیں جتنا اللہ آپ کو نوازتا ہے آپ کے اوپر امتحان بڑا ڈال دیتا ہے. تو میں بڑی آسان زندگی بھی گزار سکتا تھا، کرکٹ کے اوپر کوئی مشکل نہیں زندگی میں پیسہ بنانا، اور اللہ نے مجھے اتنا نام دیا تھا کہ میرے لیے تو بڑا آسان ہے کرکٹ کے اوپر باتیں کر کے پیسے بنانا. لیکن یہ زندگی کا میرا مقصد نہیں تھا. میں نے ریئلائز کیا کہ میرا مقصد اللہ نے جتنا مجھے دیا ہے، میرے پہ ذمہ داری اپنے معاشرے کا دیکھوں کہ ان کے اوپر کیا ہے. اتنی غربت ہے، 11 کروڑ لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے. تو اس لیے ادھر سے پھر میرا سفر دوسری طرف شروع ہوا، ہسپتال بنانا شروع کیا، اور پھر ادھر سے پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اصل میں تو یہ ملک میں جب تک میری طرح کے لوگ سیاست میں نہیں آئیں گے تو یہ لوگ جن کو ہم ہر روز کوستے ہیں کہ ملک لوٹ گئے اور یہ ملک تباہ ہو گیا اور یہ
پیسے لوٹ کے باہر لے گئے تو ہم بھی ان کو کوستے رہیں گے، لیکن ہوگا ہم کچھ نہیں۔ پھر کیا کر رہے ہیں اس کے لیے؟ تو یہ جو نجم آخر میں جو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جو سب سے میں آہستہ آہستہ مجھے جن کے اوپر افسوس ہوتا ہے اپنے معاشرے پہ، ان لوگوں پہ جو ظلم اور ناانصافی کے خلاف اپنی آواز بلند نہیں کرتے، جو قبول کر جاتے ہیں معاشرے میں ناانصافیاں۔ اللہ اکبر۔ ایک قرآن کی آیت ہے کہ جب تم دیکھتے ہو کہ عورتیں اور بچے کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کیوں نہیں کچھ کرتے تم؟ کیوں نہیں ان کی مدد کرتے؟ تو یہ ہم سب پہ لازم ہے، اگر ہم انسانی معاشرے کا حصہ ہیں، کہ یہاں غربت ہے، یہاں 2.5 کروڑ بچہ سکولوں میں نہیں ہے، ہر 20 منٹ پہ عورت مرتی ہے ڈلیوری کے اوپر، کیونکہ ہم نے بیسک میڈیکل کیئر نہیں دیا، بے روزگاروں کی فوج ہے، بھوکے مار رہے ہیں۔ آج میں ابھی اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک باپ نے اپنے 2 بچوں کو گاڑی کے سامنے پھینک دیا، کیونکہ بچیوں کو ایک 7-8 سال کی کہ وہ کپڑے مانگ رہے تھے اور اس کے پاس عید کے لیے پیسہ۔ یعنی اس طرح کی جب ہم چیزیں سنتے ہیں، اور دوسری طرف یہ بڑے بڑے مگرمچھ ملک لوٹ رہے ہیں، خون چوس رہے ہیں، ہمارے سامنے بکسوں میں اربوں روپیہ باہر بھیج رہے ہیں اس ملک کا چوری کیا ہوا، تو ہم کیا کریں؟ کیونکہ عمران خان کو اللہ نے سب کچھ دیا، وہ چپ کر کے بیٹھا رہے؟ نہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کا مقابلہ کریں، ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز بلند کریں۔ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوشش کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر۔